اور یہ جو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ کافروں کو مار دو، اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کے ہاتھ میں بھی تلواریں لکڑی کی دی ہوئی ہیں اور سر تن سے جدا کر دو، تو یہ چیز آپ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی پاتے ہیں یا یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ کافروں کو مار دیں اور جو بھی نان مسلم ہے اس کو مار دیں، احمدیوں کو مار دیں، اور یہ ایک انتہا پسندی جسے کہتے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اسلام میں جو نظر آتا ہے، وہ کیا ہر جگہ ہے یا صرف یہاں پاکستان میں ہے؟ دیکھیے آرزو، مجھے امید ہے کہ شاید آپ ہندوستان کبھی تشریف لائی ہیں، نہیں لائی ہیں آپ لال قلعے سے چلیے جی، لال قلعے سے فتح پوری کی طرف آپ جب چلیں گی تو آپ کو مشترکہ ہندوستان میں پھر کیا 1947 کے پہلے کے ہندوستان کی سوچ نظر آ جائے گی آپ کو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جین مندر ہے، اس کے بعد شیو مندر ہے، اس کے بعد شری کرشن مندر ہے، اس کے سامنے چرچ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گرو گوبند سنگھ کا گرو تیغ بہادر صاحب کی شہادت گاہ ہے، گرو تیغ بہادر صاحب کی شہادت گاہ ہے، اس کے بعد مسجد ہے، پھر فتح پوری مسجد آتی ہے۔ یعنی مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب کے ایک ساتھ رکھنے کی جو کوشش ہندوستانی سماج میں جو میں سمجھتا ہوں جو رواداری تھی وہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی ملک کے اندر اہل تصوف اور اہل مدرسہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے۔ اقبال کو آپ دیکھیے ایک طرف، اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال سے زیادہ خودی اور تصوف کی بات کہنے والے کون ہوتے؟ خدا کے ساتھ شکوہ کرنے اگر آج کے انتہا پسند ہوتے یا جو لگاتار تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں جو اسلام کے اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں، اقبال تو ان کے نزدیک کافر ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے تو شری کرشن کی بانسری کو سرود ربانی کہا ہے، اقبال نے تو کہا کہ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے۔ دیوتا تھے مطلب ورشپ نہیں تھی وہاں، وہ عقیدت تھی اپنی زمین کے ساتھ، محبت تھی اپنی زمین کے ساتھ۔ ہم نے کرا کیا ہے کہ ہم نے وطن کو اس درجے پہ پہنچا دیا جو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے غلطی سے، اور مذہب کو اس درجے پہنچا دیا جو ان کی حد سے کہیں زیادہ تھا۔ انتہا پسندی کسی بھی سماج کی نقصان دہ ہے۔ آج بھی پولیو کو لے کے آپ دیکھیے، جب پولیو کو لے کے بات ہوئی اس زمانے میں جڑا تھا BBC کے پروگرام کے ساتھ، اور ایک صاحب جو آپ کی طرف سے بیٹھے تھے وہ پلس پولیو کو لے کے، پولیو ڈراپ کو لے کے جس طریقے کی بات کر رہے تھے، کیا ہوا؟ کتنے سینکڑوں بچوں کو آپ نے معذور کر دیا صرف شدت پسندی کو لے کے۔ وقت ہے، ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام لگاتار آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ میں اپنے ہندو ساتھیوں کو عام طور سے بھارت میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یوگ کو لے کے، یوگا کو لے کے پوری دنیا میں ہمارے یہاں بھی اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کریں گے نہیں کریں گے، لیکن اس یوگا کو ہندوستان سے باہر پہنچانے والے تو البیرونی تھے۔ اس یوگا کی تعریف کا تو البیرونی کو بھی ہم کل کافر کہہ دیں گے۔ تو ضرورت آرزو اس بات کی ہے کہ ایک ترقی پسند پاکستان، ایک ترقی پسند ہندوستان اور بر صغیر کے اندر امن و امان اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے۔ ہم کو مذہبی شدت پسندی کو چھوڑنا ہوگا۔ مذہب شدت نہیں سکھاتا ہے۔ اگر مذہب شدت سکھاتا تو انڈونیشیا کے اندر لوگوں کے نام موجودہ ان کی تہذیبوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر مذہب شدت سکھاتا تو بنگلہ دیش، آج ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ اس کا قومی ترانہ لکھنے والے رابندر ناتھ ٹیگور ہی ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش اپنی اس کی ایک تہذیب بھی ہے، اور آج بنگلہ دیش ارتقاء کی جانب گامزن ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ، اور ہندوستانی مسلمان، آرزو ایک بات آپ نے بہت ایک ایسا سوال کرا کہ میرے اندر سے کچھ، ہندوستانی مسلمان نے کبھی بھی شدت کی حمایت نہیں کی۔ اگر کرتے تو پاکستان میں کشمیر کے اندر جس طریقے کی تحریکیں چلیں وہ کبھی بھی لکھن پور یا ٹنل کے باہر نہیں۔ ہم نے کہا جمہوری طریقے سے آپ ہندوستان کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا بابری مسجد کی شہادت یا دوسری کوئی بھی چیز ہوئی، ہم نے ہر بار اپنے دستور پہ بھروسہ کرا، اور آج بھی حکومت جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کی ہے۔ کچھ لوگوں کے سیاسی اختلافات جیسے آپ کیا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی دستور کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور آئندہ بھی فیصلے کریں گے۔ شدت پسندی، کٹرتا، یہ کسی بھی سماج یا کسی بھی قوم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ شاہین باغ والا ایشوز چل رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ اس کے بعد ابھی جو بنگال میں آپ کے جو چل رہے ہیں الیکشنز چل رہے ہیں، وہاں پہ بھی ایک لیڈر جو ہے انہوں نے کہا کہ جو مسلمان تھے کہ ہمارے اندر ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم 4 پاکستان بنا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں بھی آئیں
کہ جو مسلمان ہیں کچھ انہوں نے مندر میں جا کے توڑ پھوڑ کی اور جس کی وجہ سے مندر میں باہر بورڈ لگانے پڑے کہ یہاں پہ مسلمان نہیں آ سکتے. اس بات پہ بھی میری ایک پینلسٹ جو تھے ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ڈیٹیلز بتائیں. تو یہ تھوڑا بہت انتہا پسندی اور یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکا، چاہے وہ آپ ایجوکیشن کہہ لیں یا کسی بھی فیلڈ میں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں ریلیجیس کچھ فیکٹرز ہیں یا گورنمنٹ نے آگے نہیں آنے دیا مائنورٹیز کو؟ نہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ تقسیم کے وقت جو ایک بڑی تعداد تھی، جو بقول سید حامد صاحب جو چانسلر تھے ہمدرد یونیورسٹی کے، ایک بڑی جو کریم تھی وہ تو پاکستان چلی گئی تھی ہجرت کر کے. ہندوستان میں جو لوگ رہے وہی لوگ تھے جنہوں نے تن سے من سے روح کے تھے اس ملک کو اپنا تسلیم کیا تھا. 47 کے بعد یقینی طور سے آپ ایک نیا ملک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابتدائی معمار تھے ملک کے، انہوں نے بھرپور تمام لوگوں کے لیے کوشش کی اور آج بھی کوشش جاری ہے. اگر آپ دیکھیے کہ موجودہ حکومت نے بھی منسٹری آف مائنورٹی افیئرز جو ہے، اگر آپ ہمارے بجٹس کو دیکھیں تو مائنورٹیز کا جو بجٹ وہ سب سے الگ رکھا گیا. آج جامعہ ملیہ اسلامیہ جو وہ ہندوستان کی جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان میں اس کا مقام آپ جانتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات ہے. اور ساؤتھ کے نارتھ کے مقابلے ساؤتھ میں مسلمانوں نے کافی ارتقا کی ہے. لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بنگال اور آسام جو عام طور سے ابھی تک جس کو لے کے پچھڑا مانا جاتا تھا، لیکن اگر آپ وہاں بھی مسلمانوں کی تعلیمی حالت دیکھیں تو آپ برا مت مانیے گا، وہ بلوچستان اور خیبر پختون سے 300 گنا بہتر ہے. یہ آپ میں اور میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پینل میں یا ڈسکس کے اندر ہم جو ہے وہ باؤنسر نہ پھینکیں، بلکہ ڈسکس کے اندر ہم جو ہے وہ باؤنسر نہ پھینکیں بلکہ حقائق پہ بات کریں. کیوں میں دیکھتا ہوں لوگوں سے ہم نے پوچھا، ایک عام بات ہے، ہماری ایک ابھیان چلا تھا سرو شکشا ابھیان، ہر کسی کو تعلیم، اس کو لے کے پھر ابھی لڑکی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اگر آپ دیکھیے صبح مجھ کو لگتا ہے 30-35 سال بعد جو تبدیلی آج بھی آئی ہے، اور وہ تبدیلی آرزو یہ آئی ہے کہ جب ہم ارتقاء کی طرف بڑھ رہے تھے دونوں ملک کہ بھئی ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس موقع پر بھی اگر ہمارے یہاں الیکٹریسٹی کی کمی ہوتی تھی، پریس نہیں ہوتی تھی، تو بھی اسکول کا کانسیپٹ موجود تھا کہ نہیں اسکول بنانے چاہیے، اور آج بھی اسکول کا کانسیپٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، پوری ترقی کے ساتھ ہے. اور ہر سماج میں اپنے ہوتے کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اور جمہوری طریقے سے ہم نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو پچھڑا ہوا محسوس نہیں کیا ہے، ہر طریقے سے الحمدللہ. اور سیاست دیکھیے، الیکشن ایک ایسی چیز ہے، سیاست ایسی چیز ہے. میں کبھی کبھی آپ کے یہاں کی بھی تقریریں سنتا ہوں جو آپ بتا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ آپ کا جھنڈا اور عید میلاد النبی کے جھنڈے کو لے کے ہمارے یہاں ہمیشہ تنازع ہو جاتا تھا. عام طور سے غیر مسلم ہمارے بھائی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ پاکستان کے جھنڈے میں یا عید میلاد کے جھنڈے میں کیا فرق ہے، تو وہ غلط فہمیاں کہیں نہ کہیں ہو جاتی. مگر مولانا آزاد نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب آپ کسی تہذیب کے ساتھ کسی کلچر میں رہتے ہیں، وہاں آپ کی اختلافات جو ہوتے ہیں، میں اس کو عام زبان میں کہتا ہوں، وہ نند بھاوج کے جھگڑے ہوتے ہیں، جن کو ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے، ایک خاندان میں رہنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو کاٹ چلتی رہتی ہے. مگر جب ہم اس کو یہ سوچ لیں کہ آپ جو ہے قتال ہونا ہے، الگ ہونا ہے، تب فساد پیدا ہوتا ہے. 75 سال ہونے جا رہے ہیں ملک کو. ان 75 سالوں میں 3 صدر جمہوریہ مسلمان رہے، 3 سے زیادہ نائب صدر جمہوریہ رہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیبنٹ سیکرٹری ظفر سیف اللہ صاحب رہے، چیف جسٹس رہے، اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کو ٹاکن پر بٹھا دیا گیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی محنت سے کیا. آج بھی ہندوستان میں مختار عباس نقوی جو وزیر کابینہ ہے، ایک قابل ترین شخصیت ہے. اور ہندوستان کی مختلف جماعتوں کو اگر آپ آرزو دیکھیں، کیا جمعیت علماء ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، وہ جماعتیں جن کو پاکستان میں اگر ہوتے تو شدت پسند کہا جاتا، انہوں نے بھی اس ملک کے دستور کے ساتھ رہ کے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سیاسی اختلافات کے باوجود ہندوستان کے جو کلچر ہے یا ہندوستان کے جو سماج ہے وہ ایک دوسرے کے لیے روادار ہے. ترنمول کانگریس کے نیتا شیخ عالم نے اپنے 4 پاکستان والے بیان پر معافی مانگی ہے. ANI کے مطابق عالم نے کہا کہ اگر ان کے بیان سے کسی کی بھاونائیں آہت ہوئی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں. دراصل TMC نیتا شیخ عالم کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بھارت کے 30% مسلمان ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو 4 پاکستان بن جائیں گے. بتا دیں کہ پشچم بنگال ودھان سبھا چناؤ کی متدان پرکریا میں محض 2 دن باقی ہے.
मामले की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बहुसंख्यक आबादी को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल गुरुवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें टीएमसी नेता शेख आलम नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भारत के 30% मुसलमान एक साथ आ जाते हैं तो 4 पाकिस्तान बन जाएंगे। बीजेपी नेता मालवीय के अनुसार आलम ने यह बयान बीरभूमि विधानसभा क्षेत्र के नानूर स्थित बांसपारा में दिया है। मालवीय ने सवाल किया, वो वास्तव में ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, क्या वे भी इस बात का समर्थन करती है? वीडियो में शेख आलम यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, हम अल्पसंख्यक 30% है, बाकी 70% है। वे सोचते हैं कि वे इन 70% के साथ बंगाल में सत्ता में आएंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर 30% अल्पसंख्यक एक हो गए, अगर भारत के मुसलमान एक हो गए तो 4 पाकिस्तान बन सकते हैं। भारत के 70% कहाँ जाएंगे? हालांकि आलम ने अपने बयान पर सफाई दी है। न्यूज़ 18 को उन्होंने बताया, मेरा यह मतलब कभी नहीं था कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं यह कह रहा था कि हम मुस्लिमों को अगर वे डराएंगे तो हम भी ताकतवर हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें गलत ठहराया गया था। टीएमसी नेताओं ने मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस दौरान बीजेपी नेता ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मालवीय ने कहा, बीते 10 सालों में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सरकार की वजह से शेख आलम जैसे टीएमसी नेताओं में 4 पाकिस्तान देखने की हिम्मत है। उन्होंने कहा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है, जहां उन्हें दुर्गा विसर्जन के लिए भी कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। जानकारों का मानना है कि इस तरह का विवाद टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है।